الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و امامنا و قدوتنا و اسوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیش ہے 28 پارے کی نصف آخر اور 29 پارے کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس پر بڑے سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے۔ یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کی ایک اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی اور اس کو ادا کرنے کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی۔ آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے وہ جہنم کی آگ سے خود بھی بچیں اور جہنم کی آگ سے اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ بڑی اہم ذمہ داری ہے ایک ایمان والے کی اپنے گھر کی اصلاح کرنا، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں جو ارشاد فرمایا تھا، کلکم مسئول عن رعیہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والامام راع ومسئول عن رعیہ، امیر حاکم وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، رعایا کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا انصاف سے کام کیا، کتنے ناانصافی سے کام کیا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، الامام راع ومسئول عن رعیہ والرجل راع فی اہل بیتہ یا فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، اور آدمی اپنے گھر والوں میں ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اس کے اہل و عیال کے بارے میں۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، بیوی سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اپنے اولاد کے بارے میں سوال اس سے بھی کیا جائے گا۔ پہلی بات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ خصوصی طور سے آدمی کا تذکرہ کیا، مرد کا تذکرہ کیا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اصلاح کی کوشش کرے، اس اولاد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ عورت کے بارے میں کہا کہ وہ بھی نگہبان ہے اپنے بچوں پر، اپنے شوہر کے گھر میں، اس سے بھی اپنے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی اصلاح کی فکر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو حدیث پاک ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ ہر ایک کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو اس کی ذمہ داری عطا کی گئی تھی۔ دوسری بات، ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے متعلق، اولاد کے متعلق یہ حکم فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، یعنی اپنے اولاد کو نماز کا حکم اس وقت دو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائے نماز کے چھوڑنے پر ان کی تنبیہ کے لیے ان کو مارو۔ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اولاد کے متعلق۔ تو آیت کریمہ سے اور احادیث مبارکہ سے اور صحیحہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کی ذمہ داری اپنے اولاد کی اصلاح کی فکر، ان کی دینی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو مخاطب کس انداز سے کیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایسی آگ سے بچاؤ۔ آگ کی صفت اللہ نے بیان کی، وقودها الناس والحجارہ، اس وہ آگ کیسے دھکائی جائے گی کہ جہنمیوں کے ذریعے اور پتھروں سے وہ آگ دھکائی جائے گی، لگائی جائے گی، سلگائی جائے گی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو آگ پتھر کی ہوتی ہے
تو بہت دیر تک قائم رہتی ہے اور بہت گرم ہوتی ہے لکڑی کے مقابل۔ لکڑی کی وہ آگ اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی آگ پتھر کی ہوتی ہے۔ تو اس کی سختی کو، جہنم کی آگ کی سختی کو بتانے کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آگ پتھروں سے سلگائی جائیں گی۔ اور آگے تنبیہاً تاکیداً ارشاد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، کہ اس پر اللہ رب العالمین ایسے فرشتوں کو مسلط کریں گے۔ آدمی دنیا میں یہ سوچے گا کہ ہم وہاں جا کر بچ جائیں گے، کسی طرح وہاں کچھ عذر بیان کر کے نکل جائیں گے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نہیں بچ سکتے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، کہ اس پر سخت فرشتے، سخت مزاج فرشتوں کو اللہ رب العالمین مسلط کریں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایک جگہ ارشاد ہے فہم لا یعقلون، ایسے فرشتے مسلط ہوں گے جو گونگے ہوں گے، جو بہرے ہوں گے، جو اندھے ہوں گے۔ آدمی چیخے گا وہ تو سن نہیں پائیں گے، آدمی پکارے گا ان کے سامنے فریاد کرے گا وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ ایسے فرشتے اللہ رب العالمین مسلط کریں گے تاکہ ان کے اندر کوئی رحم کا مادہ نہ پیدا ہو۔ ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ رب العالمین نے کہا، غلاظ کہتے تھے کافی تھا لیکن تاکید کے لیے شداد کہا۔ جو حضرات عربی سے واقف ہے وہ اچھی طرح اس کے ٹیمپریچر کو، اس کے زور کو، اس کی تاکید کو جانتے ہیں۔ غلاظ شداد، پڑھنے میں بھی یہ اس نے زور، اتنے تاکید کے ہیں، تو سوچئے کہ جو فرشتے مسلط کیے جائیں گے وہ کتنے سخت روح ہوں گے، کتنے سخت ہوں گے، کتنے سخت مزاج ہوں گے۔ آگے ان فرشتوں کی ایک صفت اور بیان کی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ رب العالمین کی رتی برابر نافرمانی نہیں کریں گے، جو حکم انہیں دیا جائے گا اس کو بجا لائیں گے۔ تو آدمی کا حشر، آدمی کو فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یہ جہنم کی بڑی سخت اللہ رب العالمین نے منظر کشی یہاں پر بیان کی۔ یہ بیان کر کے ایمان والے کو یہ بتانا اللہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے اولاد کی دینی تربیت، دینی تعلیم۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم بھی دیں۔ اگر دین کی تعلیم نہیں دیں گے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم دینا فرض اور ضروری اور واجب ہے کہ جس کے ذریعے اس کو پتہ چلے کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ یہ صورتیں معلوم ہو، یہ چیزیں معلوم ہو، اتنا تو علم ضروری ہے۔ جو علم کی بات یہاں پر کی گئی، جو دین کی بات یہاں کی گئی، کہ اتنا علم ضروری ہے کہ آدمی کو صحیح برے کی، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ آدمی اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرے۔ دوسری بات، سورۃ الملک کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، جو موت دی ہے، جو پیدا کی ہے، اس کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، زندگی دی، تو یہ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے کیا ہو، اس کی آزمائش کی جائے، اس کا امتحان لیا جائے۔ آیت کریمہ میں غور کرنے کی بات یہ ہے، ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جانچنے کے لیے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ میں یہ نہیں کہا گیا کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، بلکہ کہا گیا ایکم احسن عملا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی اللہ کے پاس کوانٹٹی معنی نہیں رکھتی بلکہ کوالٹی معنی رکھتی ہے۔ اللہ کے پاس کوالٹی یہ معنی رکھتی ہے، نہ کہ کوانٹٹی، کیونکہ قیامت کے دن جو اعمال ہوں گے ان کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جو فرمایا گیا کہ تولا جائے گا کہ جس قدر اس کے اندر اخلاص ہوگا اسی قدر وہ وزنی ہوں گے، اسی قدر وہ بھاری ہوں گے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہمیں اس آیت کریمہ سے کہ دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد آدمی کی آزمائش ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین بندے کے اندر کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا۔ اگر بندہ مختصر عمل ہی کرے، چھوٹا عمل ہی کرے، لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، تو پھر وہ عمل دوسرے ہزاروں عملوں سے بڑھ جائے گا، ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا۔ تیسری بات، سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے
جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور یہ بات بیان کی کہ نامہ اعمال جس بندے کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ میرا نامہ اعمال ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اس کے مقابلے میں جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر وہ حسرتیں کرے گا، افسوس کرے گا، کاش مجھے نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا، میں ایسے ہی رہتا۔ بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے خوش ہو کر لوگوں کے سامنے پھرے گا، لوگوں کو دکھائے گا کہ میرا نامہ اعمال ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے امید تھی کہ ایسا ہی نامہ اعمال مجھ کو دیا جائے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر اللہ رب العالمین اس کو منمانی زندگی میں جس طرح وہ چاہے گا، ما تشتہی الانفس، جس طرح آدمی چاہے گا اس طرح اس کو رکھیں گے جنت کے اندر، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، ان کے وہاں پر درخت ہوں گے، اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے، آدمی اگر ہاتھ سے توڑنا چاہے گا تو ہاتھ سے توڑ سکتا ہے، اتنے قریب۔ جنت کی نعمتوں کو اس طرح بیان کیا گیا کہ پھل بالکل قریب ہوں گے، آدمی جس طرح چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، اس کو توڑ لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کہے گا بندے سے کہ دنیا میں بہت مصیبتیں تم نے برداشت کی، تم نے بہت مصیبتیں، بہت پریشانیوں کو برداشت کیا، اب جنت میں آئے ہو، یہاں ہنسی خوشی رہو، کھاؤ پیو، مستی کرو، مزے اڑاؤ، جو دنیا کے اندر تم نے کیا اب یہاں پر اس کا بدلہ تمہیں اس طور سے ملا، یہ جزا اس طور سے ملی کہ تم اللہ کی نعمتوں سے بہراور ہو رہے ہو، اللہ کی نعمتیں تمہارے سامنے ہے، جس طرح چاہے تم لطف اندوز ہو جاؤ۔ لیکن اس کے بالمقابل جہنمیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ حسرت بھری آنکھوں سے، حسرت بھری نگاہوں سے، حسرت بھرے جملے کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا حساب ہی نہ لیا ہوتا، میرے ہاتھ میں یہ نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، میرا کوئی حساب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت نے میرا فیصلہ کر لیا ہوتا، موت کے بعد کبھی میں زندہ نہ ہوتا۔ آدمی افسوس کرے گا کل قیامت کے دن۔ دنیا کے اندر تو عیش کیا لیکن یہاں پر کچھ یاد نہیں آیا، لیکن آخرت کے اندر جب حقیقت سامنے آئی تو پھر آدمی وہاں گڑ گڑا رہا ہے، وہاں حسرت کر رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جان کر آدمی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ ما اغنا عنی مالیہ، جس کا سب سے زیادہ چرچہ آدمی کرتا ہے مال کا، کل قیامت کے دن کہے گا جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نام اعمال، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی کچھ کام نہیں آیا، جس مال کے لیے میں دنوں رات ایک کرتا تھا، خون پسینہ ایک کرتا تھا، آج وہ مال بھی میرے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا زور ختم ہو گیا، خذوہ فغلوہ، اللہ کہیں گا پکڑو اس کو اور ڈال دو جہنم، ثم الجحیم صلوہ، زنجیروں میں باندھ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ نتیجہ ہے اس شخص کا جو اللہ کی آیات پر، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تفصیل سے اللہ رب العالمین نے کہ کیا کیا وہاں انجام ہوگا ایک جہنمی کا، اللہ رب العالمین نے تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ تو ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد، اس حقیقت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے، محنت کر لے، یہاں پر آخرت کے لیے کوششیں کر لے۔ دنیا کے لیے آدمی دن رات کرتا ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ، دھوکے کے سامان کے علاوہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ آدمی للچائی نگاہوں سے دنیا کی طرف دیکھتا ہے، لیکن جب آخرت کی باتیں آتی ہے تو آدمی وہاں سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو آج ہماری بے حسی، آج انسانوں کی بے حسی یہ ہے کہ ایمان کو کچھ نہیں سمجھتے، ایمان کی تعلیمات پر، اسلام کی تعلیمات پر بالکل عمل پیرا نہیں ہے، ہیں بھی تو 2-4% ہے، وہ بھی اخلاص ان کے اندر نہیں ہے۔ تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی اعمال کے اندر ضروری ہے، جب تک اخلاص نہیں ہوگا کوئی عمل بندے کا قبول نہیں ہوگا۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے آپ حضرات کی خدمت میں وہ استغفار کے حوالے سے، کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر استغفار کی فضیلت، استغفار کے کیا فوائد ہیں اس کو بیان کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کی اس میں 4 فضیلتیں، 4 فوائد اس کے اندر استغفار کے بیان کیے گئے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین 4 چیزوں سے نوازتے ہیں۔ اگر 4 چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اگر قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو استغفار کی کثرت سے اللہ رب العالمین بارش کا نزول کریں۔ دوسری بات فرمائی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر کسی کے یہاں فقر و فاقہ ہے تو اللہ رب العالمین استغفار کی برکت سے اس کے یہاں خوشحالی عطا کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال سے اللہ رب العالمین مدد فرمائیں گے، خوشحالی اس کے گھر میں آئے گی۔ تیسری بات بیان فرمائی وَبَنِينَ، جس کی اولاد نہیں ہے اگر وہ استغفار کی کثرت کرے گا اخلاص کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کی اولاد بھی عطا فرمائیں۔ چوتھی بات بیان فرمائی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر کسی کا باغ سوکھ گیا ہے یا اسی طرح بالکل صاف ہو گیا ہے تو اللہ رب العالمین استغفار کی برکت سے اس کے باغ کو واپس اس کو لوٹائیں گے۔ تو یہ استغفار کے فوائد ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن صبیح یا ابن صبیح کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فرد آیا اور کہا کہ ہمارے یہاں قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ اے اللہ کے ولی، میرے پاس بہت فقر و فاقہ ہے، میرے گھر میں بہت فقر و فاقہ ہے، اس سے نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ تو فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے ہاں بچہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں اس کے لیے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا میرا باغ برباد ہو چکا ہے، اس کی بحالی کے لیے میں کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ تو 4 آدمی آئے، چاروں کو انہوں نے کیا کیا؟ الگ الگ ضرورت کے ساتھ، الگ الگ حاجت کے ساتھ وہ آئے، لیکن چاروں کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو۔ تو جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا حضرت 4 افراد آئے، ہر ایک نے الگ الگ شکایت کی، لیکن ہر ایک کو آپ نے استغفار کی کثرت کی دعوت دی، استغفار کثرت کا حکم دیا، کیا ہے اس کے اندر، کیا ماجرا ہے اس کا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو وہی چیز کہی جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا۔ تو یہی آیت انہوں نے تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر قحط سالی ہے تو اللہ رب العالمین بارش کے انتظام کریں گے استغفار کی وجہ سے۔ اگر فقر و فاقہ ہے تو استغفار کی وجہ سے فقر و فاقہ اللہ دور کریں گے۔ تیسری بات بیان کی اگر بچے نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین استغفار کی وجہ سے بچے عطا کریں گے۔ اگر باغ کے اندر کوئی خرابی ہے، باغ اگر اجڑ گیا ہے تو اللہ رب العالمین استغفار کی کثرت سے اس باغ کو بحال کریں۔ تو 4 چیزیں بیان کی۔ استغفار کی کثرت، استغفار کو جتنا اہتمام کے ساتھ آدمی کرے گا اتنا ہی آدمی سرخرو ہوئے گا، اتنا ہی آدمی کامیابی کی طرف جائے گا۔ استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگنا، اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنا، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنا۔ استغفار تو حدیث میں بہت سارے ہیں، اس میں سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ ہے۔ اگر آدمی کو اتنا لمبا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اتنا آدمی اہتمام کرے۔ پہلی بات تو آدمی لمبا یاد کرنے کی کوشش کرے، اگر نہیں ممکن ہے تو استغفر اللہ، یہ چھوٹا سا ایک استغفار ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اس طرح کا آدمی استغفار کرے، ضرور آدمی استغفار کرے۔ دوسری جگہوں پر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر بھی استغفار کی فضیلت بیان کی، اس کے فوائد بیان کیے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آدمی جب استغفار کرے گا تو اپنی عاجزی اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر کرے گا، جو کہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے عاجز ہو کر جائے، آدمی اپنی کمزوری کو ظاہر کرے، اپنی حاجت کو ظاہر کرے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بات آئی تھی دوسرے پاروں کے اندر، دوسرے پاروں کی تفسیر میں کہ اللہ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی استغفار کی کثرت کرے، اور جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے پیش نظر بھی استغفار کی کثرت آدمی کرتا رہے، تاکہ جو حالات ہیں وہ حالات ہم سے دور ہو جائیں، وہ حالات ہم سے دور ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔